بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خورم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایفریزمس کی ایک سیریز چل رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایفریزم نمبر 14 تو آج ہم اس کو یہ ایفریزم نمبر 13 سے ریلیٹ ہے، تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ ہنیمن نے سٹیپ بائی سٹیپ بیبی سٹیپس کے تھرو اس نے اس ایفریزمس کو بیان کیا ہے۔ بہت آسان ورڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایفریزم نمبر 14 میں ہنیمن نے کیا کہا۔ دیکھیں جی، اس میں اس نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بیماری ہے اس کی اصلیت جو ہوتی ہے وہ علامات کی صورت میں ہوتی ہے، یا اس کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ علامات کی صورت میں ہوتا ہے بیماری کا۔ یہ نقطہ ہماری حقیقی ہومیوپیتھک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بنیاد ہی اسی چیز پہ۔ اب ہانیمن ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس ایفریزم میں۔ وہ بتا رہا ہے کہ یہ کہ بیماری کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، مطلب بیماری کوئی الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اس میں اس نے جو مین چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ جسم کے مختلف حصوں میں جو علامات دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، یا جسم اپنی جسم پہ وہ علامات بتا رہا ہوتا ہے، وہ مختلف علامات آ رہی ہوتی ہیں اس کے جسم پہ۔ تو کیا ہے دوسری تھیراپیز یا دوسری پیتھیز کیا کرتی ہیں، وہ جو مختلف علامات ہو رہی ہوتی ہیں ان کو، ہر علامات کو وہ مختلف بیماری کی شکل میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی شکل میں اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ہومیوپیتھک میں وہ کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ بیماری ایک ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، اس سے جتنے بھی سمٹمز آ رہے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا فرق آپ کو واضح محسوس ہو جانا چاہیے کہ جو ایلوپیتھک میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے متلی ہو رہی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر سمٹمز پہ ایک الگ الگ میڈیسن آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہمارے ہومیوپیتھک میں وہ کہتے ہیں ایک ہی بیماری ہے، اس کی وجہ، اس کا کاز، اس کو ڈھونڈو اور اسی کا جب آپ علاج کرو گے تو جتنے سمٹمز سے آ رہے ہیں باڈی پہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہانیمن اس میں یہ بیان کر رہا ہے کہ وائٹل فورس جو ہے، اصل طاقتور، وہ جب کمزور ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور بیماری کی صورت میں پھر سمٹمز آتے ہیں۔ تو آپ نے وائٹل فورس کو انہانس کرنا ہے، پاور دینی ہے، اور اس کے بعد اس بیماری کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کی وجہ کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج کر دینا ہے۔ اب ہانیمن کا نظریہ، ہومیوپیتھک کا نظریہ کیا ہے کہ جب زندہ طاقت وائٹل فورس میں توازن بگڑ جاتا ہے، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے، تو جسم اور ذہن کے ذریعے اپنا اندر کا دکھ اظہار کرتی ہے۔ سمٹمز کی صورت میں جسم کیا کرتا ہے، اپنے ذہن پہ بھی اس کا اظہار کرتا ہے اور جسم پہ بھی اظہار کرتا ہے۔ کس صورت میں کرتا ہے؟ سمٹمز کی صورت میں کرتا ہے، اور وہ سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ علامات دراصل زبان ہوتی ہے، کس چیز کی؟ جسم کی۔ جسم کی ایک زبان ہوتی ہے جو وہ سمٹمز کی صورت میں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، اور وائٹل فورس کو ہم نے طاقت دینی ہوتی ہے۔ اب عام علاج کا اصل اصول کیا ہے؟ جو آپ عام علاج کراتے ہیں اس کا اصل اصول جو بتاتے ہیں، اس میں یہ کرتے ہیں کہ جی وہ سمٹمز جو آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی کے پیٹ میں درد ہے، پیٹ کی درد کی دوائی دے دے گا، اس کو بخار ہے، بخار کی درد کی دوائی دے دے گا، اس کو تھوڑی سی انزائٹی ہو رہی ہے، اس کی دوائی دے دے گا۔
تو یہ وہ ان سمٹمز کے مختلف سمٹمز کے مطابق جو میڈیسنز آ رہی ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. ہمارے اصول میں یہ نہیں ہے. ہمارے اصول میں کہتے ہیں وہ جو بیماری ہے اس کی وجہ ڈھونڈو، اس کی وجہ ڈھونڈ کے اس بیماری کا علاج جب کرو گی تو اس کے جسم میں ہزار سمٹمز بھی آ رہے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ہومیوپیتھک کہتا ہے کہ جی ایک دوائی، ایک مریض اور ایک بیماری. یہ ہومیوپیتھک میں انہوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے ہنیمن نے کہ ایک دوائی، ایک مریض اور ایک بیماری. مطلب کہنے کا مقصد ایک سنگل ریمیڈی آپ نے دینی ہے، ایک مریض کو دینی ہے اور اس کی ایک ہی بیماری کو فوکس رکھنا ہے جس میں اس کے سارے سمٹمز اس بیماری میں شامل ہو جائیں. یہ ہے کیونکہ وہ اس کے اصل اندرونی جو توازن اس کا بگڑ گیا، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور تمام علامات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو افریزم 14 میں یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے مختصر، جو اس کی ہیڈنگ ہے، جو اس کا مرکز ہے، وہ یہ ہے کہ بیماری علامات کا مجموعہ نہیں ہے. یاد رکھیں، بیماری علامات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک اندرونی توانائی کی بے ترتیبی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس کا مجموعہ نہیں ہے. یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اس کا مجموعہ نہیں ہے. یہ اندرونی بگاڑ کی بے ترتیبی ہے. اس بے ترتیبی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کرنا ہے. اور علاج بھی ممکن ہے جب بھی ہم اس اندرونی بے ترتیبی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور تمام علامات خود بخود غائب ہو جائیں گی. یہ ایفریزم نمبر 14 میں ہنیمن نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی جو اندر نظام ہوتا ہے وہ در حقیقت جو بیماری ہوتی ہے وہ علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ اور جب اصل بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو تمام علامات خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں. اب تھوڑا سا میں کمپیریزن بھی اس میں کر دیتا ہوں. ایفریزم 13 اور 14 ملتے جلتے ہیں تو کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ بھائی یہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو ہم الگ کرنے کے لیے میں ان کا ایک تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 13 میں ہانیمن نے کیا کہا ہے اور 14 میں کیا کہا ہے. دیکھیں جی 13 میں اس نے کہا ہے کہ بیماری کو صرف علامات کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. یہ اس کا اس نے ایک سمجھ لیں مین گول ہے. اور 14 میں اس نے کہا بیماری ایک ہی ہے، بیماری ایک ہی ہے جو مختلف علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یہ ملتا جلتا لیکن یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے جی؟ وہ کہتا ہے فوکس اس نے کس چیز کو کیا؟ اس نے فوکس کیا ہے کہ بیماری کی شناخت. 13 میں اس نے فوکس کیا ہے کہ بیماری کی شناخت، یعنی بیماری کیسے ظاہر ہوتی ہے، کیسے ظاہر ہوتی ہے، یہ 13 میں اس نے بتایا ہے. اور 14 میں اس نے بتایا ہے کہ بیماری کی وحدیت، مثال انڈیویجول، منفرد، یعنی تمام علامات کا محض ایک ہی بیماری. ٹھیک ہے جی؟ ایک ہی بیماری، جتنی علامات ہیں اس نے اس کو الٹا بیان کر دیا. جتنی بھی علامات ہوگی اس کا ایک مغز ہوگا، اس کا ایک مرکز ہوگا، وہ کیا ہے؟ بیماری. تو آپ نے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آپ نے اس بیماری کو پہلے فوکس کرنا ہے. اور اگر آپ بیماری کو فوکس کر کے ٹھیک کرنے میں کوشش آپ کی کامیاب ہو گئی تو آپ کی جتنی علامات ہیں باڈی پہ جو ظاہر ہوئی ہے، جو اس نے بتایا جسم پہ اور ذہن پہ ظاہر ہوتی ہے، جو جسم کی زبان ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، وہ کہتا ہے سمٹمز جو ہوتے ہیں، سمٹم 13 میں کہتا ہے سمٹمز بیماری کا ظاہر ہے. سمٹمز جو ہوتے ہیں نا بیماری کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر بس سمٹمز آ رہے ہیں تو کسی بیماری کی وجہ سے آ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں. اور 14 میں وہ بتا رہا ہے کہ سمٹمز بیماری کا حصہ ہے مگر اصل بیماری ان کے پیچھے ایک ہے. مطلب اصل جو بیماری ہے
وہ ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پورے جسم پہ، پوری ذہن پہ، اس کی پوری باڈی پہ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے کیا ہے وہ بیماری؟ اب وہ کہتا ہے 13 میں آپ کو بیان کرتا ہے کہ جو وائٹل فورس ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی، جو وائٹل فورس کی خرابی علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کی وائٹل فورس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کی خرابی جب ہوتی ہے تو وہ علامات کی صورت میں آپ کے جسم پہ آ جاتا ہے۔ 13 میں اس نے یہ بتایا۔ اب 14 میں اس نے یہ بتایا ہے کہ وائٹل فورس کی خرابی ایک ہے، ایک ہی دفعہ وائٹل فورس کی خرابی ہوتی ہے جس سے تمام علامات جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا تھوڑا مکس اپ ہے، لیکن تھوڑا اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو اس نے 14 میں ایک نئی بات کہی۔ اب وہ کہتا ہے علاج انہی سمٹمز کے ذریعے منتخب دوا سے ہوتا ہے، مطلب یہی سمٹمز جو ہیں ہم نے ان سمٹمز کو دیکھنا ہے جو اس بیماری کی وجہ سے آیا، اسی سمٹمز کے ذریعے ہی ہم نے علاج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے جب صحیح دوائی دی جاتی ہے، 14 میں وہ کہہ رہا ہے، اب غور سے سنیں تاکہ آپ کو 14 کلیئر ہو جائے، کہ جب صحیح دوائی دی جاتی ہے تو پورے جسم میں پوری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سمٹمز کی صحیح دوائی دیں گے تو پوری بیماری ختم ہوتی ہے، نہ کہ صرف ایک سمٹم۔ یاد رکھیں، یہ اب تھوڑا سا میں نے اوپر کمپیئر کیا ہے کہ آپ ایلوپیتھک میں دیکھیں گے کہ تو وہ مختلف پرابلمس کے لیے مختلف میڈیسنز دے دیتے ہیں۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں تمام سمٹمز کو لے لیتے ہیں، تمام سمٹمز کو لے کے اس کے بعد اس کی بیماری کو فوکس کر کے جو میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ تمام سمٹمز کو فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک سمٹم بس لیا اور اس پہ آپ نے میڈیسن دے دی۔ اب اس میں وہ کہہ رہا ہے، اب ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہنی من، اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ وہ ہنی من جو کہہ رہا ہے، آج کل جو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور جو اس کی غلط پریکٹس کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سمٹم ٹھیک نہیں ہوگا، نہ آپ نے ایک سمٹم ٹھیک کرنا ہے۔ آپ نے میڈیسن جو دے رہے ہیں ہومیوپیتھک میں، وہ ایک سمٹم کو فوکس نہیں کرنا آپ نے، تمام سمٹمز اس کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ نے کس کو فوکس کیا، اس کی بیماری کو، اس کی بیماری کو سمجھا، اس کے سمٹمز جو آ رہے ہیں اس کا اظہار ٹوٹل آپ نے اس کے سمٹمز لیے، اور وہ سمٹمز ہوں گے جو پی کیو آر ایس ہوں گے، اس کو اگر سمجھ کے آپ نے اس کو دی میڈیسن تو اس کی بیماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو سارے سمٹمز غائب ہو جائیں گے۔ اس میں ایک سمٹم نہیں غائب ہوگا کہ جی آپ نے صرف سر درد پہ ایک میڈیسن دے دی تو سر کا درد ختم ہو جائے گا، وہ ایک سمٹم کی بیس پہ آپ علاج نہیں کر سکتے۔ تو ایک چھوٹا سا ایفریزم تھا، ایفریزم نمبر 14 تھا۔ ایفریزم جو ہے نا بہت خشک ہے، خشک سے مراد یہ کہ یہ وہی بندہ سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے جس نے صحیح اوریجنل ہومیوپیتھک کی پریکٹس کرنی ہے، اور جس نے صحیح ہومیوپیتھک کی پریکٹس نہیں کرنی اس کے لیے بہت مشکل بھی ہو جائے گا، اس نے سمجھنا بھی نہیں ہے، اس نے اس پہ عمل بھی نہیں کرنا۔ یہ وہی لوگ سنیں گے، سمجھیں گے جو صحیح ہومیوپیتھک سیکھنا چاہتے ہیں اور صحیح وے میں ہنی من کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ آج 14 فریزم چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں مجھے زندگی دے، ہمت دے، اور میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلوں۔ آپ اس کو سنیں، سمجھیں، ویریفائی کریں، اس سے سوال کریں اور اس کو پھر اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس بھی آئیں گے، آپ کے پیشنٹ بھی ٹھیک ہوں گے، اور آپ دلی طور پہ مطمئن ہوں گے کہ میں جو علاج کر رہا ہوں وہ اتھینٹک علاج کر رہا ہوں، وہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مجھے کسی ڈاکٹر نے بتا دیا تو میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھیں، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دیں۔ اللہ حافظ۔